عبد المجید فوج میں بھرتی ہوا تو پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ وہ گاؤں کا پہلا نوجوان تھا جو فوج میں بھرتی ہوا، نہایت شریف اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ سارا گاؤں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد عبد المجید کو اپنی بوڑھے باپ کی بہت فکر تھی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور پیچھے بوڑھے باپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد عبد المجید نے ایک سمیرہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ میری غیر موجودگی میں میرے والد کا خیال رکھنا۔ شروع کے دنوں میں تو سمینہ نے اس کے والد کا بہت خیال رکھا، مگر پھر کچھ عرصہ بعد وہ اسے خدمت سے تنگ آ چکی تھی۔ نہ وقت پر دوائی دیتی اور نہ ہی اس کی صفائی کا خیال رکھتی۔ اب تو وہ اس حد تک تنگ آ چکی تھی کہ وہ ایک حکیم سے کہہ کر ایسی ادویات دینا شروع کر دی جس کے اثرات سے مضر تھے، اور چند دنوں کے بعد اس کا والد چل بسا۔ اب یہ عبد المجید اپنے والد کا غم نہیں بھولا تھا کہ ایک اور مصیبت اس پر آن پڑی۔ وہ آنکھوں کے ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا، ایک ایسی بیماری جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور بالا کے مکمل طور پر نابینا ہو گیا اور نوکری سے فارغ ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ سرکار کی طرف سے اسے پینشن ملتی رہی، مگر سمینہ کے لیے ایک اندھے شوہر کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اسے کچھ نظر تو نہیں آتا تھا، مگر طنز بہرے لہجے اور باتوں سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی پر بوجھ ہوں، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ جو گاؤں والے اس کے اخلاق کے گیت گاتے تھے، اب وہ بھی مصیبت میں چھوڑ گئے۔ سمینہ کو دوبارہ اس حکیم سے مدد لینی پڑی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی چھٹکارا چاہتی تھی۔ حکیم نے اس شرط پر اس کی مدد کرنے کی حامی بھری کہ فوج کی موت کے بعد وہ اس سے شادی کر لے گی۔ حکیم نے سمینہ کے دل کی بات کر ڈالی تھی۔ اصل میں تو سمینہ خود بھی حکیم کو پسند کرتی تھی۔ روز روز کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ حکیم نے اسے ایک ایسی دوائی دی جو آہستہ آہستہ انسان کے گردوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اب سمینہ وہ دوائی چائے میں ملا کر اپنے شوہر کو دینے لگی۔ آدھی رات کو عبد المجید کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ سمینہ کو علم ہو چکا تھا کہ اب یہ بچے گا نہیں۔ وہ حکیم کی طرف بھاگی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو فوجی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ سمینہ دل میں بہت خوش ہوئی کہ اس کے بے رنگ زندگی بدل جائے گی اور ناکار شوہر سے جان چھوٹے گی۔ اب ان کو فکر ہونے لگی کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ حکیم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مل کر لاش کو ایک بوری میں ڈال دیا اور گھر کے صحن میں ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کیاری بنا کر پھولوں کے بیج ڈال دیے تاکہ کسی کو بھی ٹھیک نہ ہو۔ صبح ہوئی تو فوجی کے بیوی روتی ہوئی امام مسجد کے پاس گئی کہ اس کا نابینا شوہر رات کے وقت کہیں چلا گیا ہے، آپ اس کی گمشدگی کا اعلان کیجیے۔ امام مسجد نے چھوٹے بڑے سب دیہاتوں میں گمشدگی کا اعلان کروایا اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں والوں نے اخبار میں تصویر لگا کر گمشدگی کا اشتہار بھی چھپوایا، مگر اس کے باوجود عبد المجید کسی کو نہ مل سکا۔ اس سلسلے میں پولیس بھی ناکام ہو گئی اور 3 ماہ کی کوشش کے باوجود کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ کچھ ماہ بعد سمینہ نے حکیم سے شادی کر لی اور اپنا گھر کرائے پر دے کر حکیم کے ساتھ رہنے لگی۔ اتفاق سے نیا کرایہ دار عبد المجید کا دوست تھا۔ وہ ایک زرعی آفیسر تھا جس کی پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی۔ اسے عبد المجید نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اپنے دوست کا بہت غم تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ سمینہ پر شک تھا۔ اس نے گھر کے ایک چیز پر غور کیا جو عبد المجید کے کیس میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے لیے کیاری سے پھول توڑنے گیا تو اسے کیاری کی لوکیشن بہت عجیب لگی۔ ایک ایسی جگہ پر کیاری بنائی گئی تھی جہاں پر پانی کا بہاؤ مشکل تھا۔ اس میں پھول توڑنے کے بعد اس کی عمر کا تخمینہ لگایا تو نئے انکشافات سامنے آئے۔ جس دن اس کا دوست گم ہوا اسی دن یہ کیاری بنائی گئی تھی۔
اس نے پولیس سے کہلوا کر اس جگہ کی کھدائی کرائی اور اس کا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ ایک بوری میں انسانی ہڈیاں برآمد ہوئی۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے حکیم اور سمینہ کو اپنے حراست میں لے لیا اور جسمانی ریمانڈ کے بعد دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ حکیم کو پھانسی جبکہ سمینہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ ایک آباد گاؤں کے درمیان یہ گھر ویران پڑا ہے۔